یہ دعویٰ سن لیجئے شیخ رشید صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں 31 جولائی تک جھاڑو پھر جائے گا۔ کیسے کہا انہوں نے، کن الفاظ میں کہا، یہ ذرا سنیے۔ نیب نے اگر امینڈمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی، ایسا جھاڑو پھیر دے گی، کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے، یہ سب فارغ ہو جائیں گے۔ چھوٹی عید کے بعد قربانیاں، گرفتاریاں ہوں گی، میں اس پہ قائم ہے اور دونوں طرف ہوں گی۔ اچھا راجہ صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ ایسے کون کون سے کیسز لگے ہوئے ہیں جن کا فیصلہ 31 جولائی تک آنے کی توقع ہے، جس کی بنیاد پر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو پھر جائے گا، اور دونوں طرف، یعنی دونوں طرف سے مراد ان کی شاید پیپلز پارٹی اور یعنی اپوزیشن اور حکومت کی طرف دونوں طرف اشارہ ہے، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف کیا اشارہ کر کے وہ دونوں طرف کہہ رہے ہیں؟ اسے کیا مراد ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور کن کیسز کی بنیاد پر یہ گرفتاریاں ہوں گی اور یہ جھاڑو پھرے گا؟ جی اسد، ایک تو یہ جو بات شیخ رشید یا اس قسم کے سیاستدان کرتے ہیں کہ جی عید کے بعد، مارچ کے بعد، بڑی عید کے بعد، قربانی سے پہلے قربانی، یہ ٹوٹل ان لوگوں کو یہ اس لیول پہ آگے ہیں کہ قوم نے آپ کو اتنا بڑا منصب دیا ہے، خدارہ اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اور نیب کا ادارہ پھر اگر اس کے پاس کیسز ہیں تو وہ نہ عید کا انتظار کرتا ہے، نہ ہواؤں کا رخ دیکھتا ہے۔ اب کیسز بہت سے ہیں، اور کیسز اگر یہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو جھاڑو پھر جائے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکراس دی بورڈ اگر نیب کیسز کرے گا، اگر آپ کی آئی پی پیز کے کیسز میں نیب کیوں خاموش بیٹھا ہے، یہ شوگر اور یہ گندم کے سکینڈل میں نیب کیوں خاموش بیٹھا ہے، آپ کے جو کے پی میں کیسز ہیں، یہ ڈیفنس منسٹر کے خلاف کیسز ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ جب تک نیب ان تمام کیسز کو بشمول اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے کہ یہ حکومت کا کیس ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نواز شریف ہے، یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، یا یہ وزیر اعلیٰ ہے، جب تک وہ تمام کیسز کو عدالت میں نہیں لائے گا، جب تک بڑے بڑے کارٹلز اور مافیاز کے خلاف جو کیسز موجود ہیں وہ تمام چیزیں نہیں آتی، تو یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ واقعی ہی یہ کیسز کی جو فائنل انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں، تحقیقات تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہ آ جاتے ہیں، تو یہ منی لانڈرنگ کے کیسز، یہ شہباز شریف کے کیسز، یہ کے پی کے کیسز، یہ آئی پی پی کے، یہ دوسرے، یہ تمام چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو یقین کیجئے کہ اس ملک میں آپ کو یہ جو اتنا بڑا کرپشن کا ناسور ہے، یہ ایسے جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ راجہ صاحب، ایسا کوئی کیس نظر آ رہا ہے جس میں شہباز شریف کی گرفتاری مجھے دیکھیے، گرفتاری اس کی پہلے بھی ہوئی، ضمانتیں اس کی دوبارہ بھی ہو گئی۔ اگر یہی سسٹم ریپیٹ ہونا ہے تو دس از ٹوٹلی ایک بےہودہ قسم کا سسٹم ہوگا۔ جب تک کہ اکراس دی بورڈ نہیں ہوگا، سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک کہ کارٹلز پہ ہاتھ نہیں جائے گا، خالی سیاستدان کو اٹھا کے شہباز شریف کر کے احتساب نہیں ہوگا۔ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ ان سلوگنز کو اور پریس کانفرنسز کو، بالکل ٹھیک ہے۔ میں دوسری لائن بھی ذرا سنوا دیتا ہوں، سافٹ ویئر والی۔ اس پر جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سافٹ ویئر تبدیل، ہم تو سمجھتے تھے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ پہلے ہی ان کا دوسرا سافٹ ویئر اور نواز شریف صاحب کا سافٹ ویئر مختلف ہے، لیکن یہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنیے۔ شہباز شریف کو کاغذات لانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ اپنے ٹریپ میں خود ہی پھنس گیا ہے۔ شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے۔ اچھا، اس پہ میں اب اشاہ صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں، پھر میں محمل کے پاس آتا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے، یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا سافٹ ویئر پہلے سے ہی سافٹ ہے۔ یہ جو ہے نواز شریف کا سافٹ ویئر ہارڈ قسم کا ہے، وہ مختلف سافٹ ویئر ہے، تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلے میں بات کروں گا جو پہلے راجہ عامر عباس صاحب بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس ملک میں یہ حقیقت ہے جو ہمیں مان لینی چاہیے کہ 2 طرح کے قوانین ہیں، 2 طرح کے معاشرے ہیں، 2 طرح کی ریاست ہے۔ جو ریاست ہماری ایسی ہے، قوانین ہمارے ایسے ہیں، معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ جو ظالم کے لیے ہمیشہ مہربان ہے اور مظلوم کے لیے ہمیشہ وہ سنگ دل ہے، اور بالکل مظلوم کے پاس ہوتا نہیں ہے نا کچھ دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے، ستیلی ماں جیسا ہے۔ دیکھیں، کہاں یہ ہو سکتا ہے؟ ہم نیب کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں، شہزاد اکبر کی، کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو ضمانت دی جائے اور ضمانت دینے کے بعد 50 روپے کے
جو شورٹی بانڈ پہ اس کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے اور ضامن کس کو لیا جائے جو اس کے ساتھ جا رہا ہے. یعنی ضامن کو بھی یہ زحمت نہیں ہے, وہ خود ملزم ہے, وہ خود ضمانت پہ ہے. یہ بھی جرت نہیں ہے کہنے کی کہ جناب ضامن صاحب آپ تو یہاں بیٹھے نا تاکہ ملزم نہ آئے تو ہم آپ سے تو پوچھ سکیں. وہ یعنی ملزم بھی چلا جاتا ہے جس کی ضمانت ہوتی ہے اور جو ضامن ہے وہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر ہم واپس بھی آ جاتا ہے اور نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم اگر نیب کو متون کریں یا حکومت کو, شہزاد اکبر کو, تو یہ مذاق ہی ہوگا. بھئی سیدھی بات ہے کہ ریاست بہت ہی کمزور ہے اور مافیاز جو ہیں بہت طاقتور ہیں, اور مافیاز ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو گاڈ فادر تھا ال پیچونو جو تھا, اس کو امریکہ جیسی ریاست اصل جرائم میں گرفتار نہیں کر پائی تھی اور پھر وہ انکم ٹیکس کے کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا. امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو پاکستان تو ویسے ہی یہاں تو تار عنکبوت ہے ہمارے یہاں قانون, طاقتور کے لیے وہ بالکل ماں جیسا ہے اور مظلوم کے لیے اور کمزور کے لیے جو ہے وہ بالکل ستیلی ماں جیسا ہے. تو اس صورتحال میں اگر شیخ رشید یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب شہباز شریف صاحب کون سی بات ایسی ریاست کی یا کسی ادارے کی نہیں مان رہے جس کی وجہ سے ان کو خطرہ ہے. جو ثبوت شہزاد اکبر صاحب ہمیں دکھا رہے ہیں اگر یہ درست ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کے عدالتوں میں پیش بھی ہو جاتے ہیں, تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ڈیلے اس لیے نہیں ہوتی کہ نیب یا کوئی بھی ادارہ جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کو ڈیلے کیا جائے. اگر ہمارا رویہ یہ ہو ریاستی اداروں کا, عدلیہ سمیت کے جناب والے ایک وکیل جو ہے وہ چاہے تو 6 مہینے کی ارجنٹ لے لے, 1 سال کی لے لے, اس بات پہ لے لے کہ مجھے آج زکام ہے اور میں 3 ہفتے کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں اور وہ ارجنٹمنٹ اس کو مل جائے, تو پھر وہاں ڈیلے بھی ہوگا, وہاں طاقتور کو سہولت بھی ملے گی, طاقتور کو رعایت بھی ملے گی, طاقتور کو فائدہ بھی ہوگا. یہ جتنے کیسز ہیں آج تک جن کا فیصلہ نہیں ہوا وہ یہ نہیں ہے کہ کمزور کیس تھے, اس لیے وہ نہیں ہوا کہ آپ نے ڈیلے کیا, انہوں نے ڈیلے مانگا, ڈیلے ملتا رہا اور حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے اور ان کی اپنی حکومت آ گئی. اب بھی یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے کہ شریف خاندان کو, زرداری خاندان کو یہ علم ہے, وہ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پہ ہم لوگ بارگین کر کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے, پھر ہم ایک آدمی کو جس نے ہمیں سزا دلوائی ہوگی, خواہ وہ جج ہوگا, خواہ وہ وکیل ہوگا, خواہ وہ کوئی دوسرا ہوگا, اس کو ٹارگیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ حدیبیہ کیس کی طرح وہ کیس جو ہے اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد کہیں گے ہم تو. لیکن آج تک ایک کیس مجھے بتا دیں جس میں باقاعدہ وہ باعزت بری ہوں اس دور میں جب وہ ان پر کیس بنے تھے. باعزت وہ بری ہوتے جب اقتدار میں آ جاتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار میں بھی ایسے نہیں آتے, ووٹوں سے نہیں آتے, اقتدار میں بھی وہ ہمیشہ NRO لے کے آتے ہیں. 2008 میں بھی, 7 میں بھی NRO ہوا, 2013 میں بھی NRO ہوا, اب بھی NRO کی کوشش ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں سوال آگے لے کے چلتا ہوں راجہ عامر باز صاحب کی طرف. راجہ صاحب مسئلہ اب یہ ہے کہ کیا جو ثبوت ہیں وہ موجود نہیں ہیں بیرسٹر شہباز صاحب کے پاس, اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں کیا, یا اگر ان کے پاس واقعی جتنی تفصیل سے وہ بتاتے ہیں وہ ثبوت ہیں لیکن نظام ان کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ وہ عدالت میں جا کے اس کو ثابت کر سکیں, یا پھر یہ رکاوٹ ہے کہ نیب کی کیپیبلٹی کا ایشو ہے جو کہ نہیں لگتا بظاہر کیونکہ بہرحال ان کے پاس ٹیم ہے, وکلاء ہیں, سب چیزیں ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ بہت تفصیل بتاتے ہیں, جتنی تفصیل بتاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب ان پہ یقین کر لیا جائے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اب شہباز شریف صاحب کو مجرم ثابت کرنے میں, تو کہاں پرابلم ہے؟ دیکھیے اسد, ابھی جیسے پروگرام کے شروع میں شیخ رشید کی بات ہوئی کہ اصل مسئلہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ابھی ہے احتسابی عمل کا یا اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کا, جب تک اس سافٹ ویئر کو یا نیب کے سافٹ ویئر کو چینج نہیں کیا جائے گا, آپ کا احتسابی عمل, احتساب کبھی ٹیلی ویژن پہ یا کرپشن کا کیس کبھی کسی پریس کانفرنس میں ثابت نہیں ہوگا. جب اتنے شواہد دنیا کی کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے, وہ اس شخص کو اٹھاتے ہیں, سلاخوں کے پیچھے لے کے جاتے ہیں, اس کو 4 دن
میں عدالت میں پیش کرتے ہیں، وہ شواہد وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اسے مہینوں میں سزا ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ نے اس چیز کو ایک آپٹکس کے لیے بنا دیا جائے کہ یہ احتساب کا جو عمل ہے عوام میں ایک آپٹکس، ایک آنی جانیاں، ایک نیب کی کارکردگیاں، پریس کانفرنسز، پریس ریلیزرز، جناب یہ کس چیز کا آپ احتساب کر رہے ہیں؟ وہ کدھر گئے 56 کمپنیوں کے کیسز، وہ کدھر گئے رمضان شوگر، وہ کدھر گیا فالودے والا، وہ کدھر گیا پاپڑ والا، وہ کدھر گیا حسین لوائی، وہ زرداری صاحب، وہ ادی فریال تارپور؟ تو یہ ایک مذاق بن گیا ہے اسد. اس کو درست کرنے کے لیے پورا سافٹ ویئر نہ صرف احتساب کا چینج ہوگا، پورے ہمارے ملک کا جو سافٹ ویئر ہے انفارچونیٹلی وہ ایک ایسی ڈائریکشن پہ چل پڑا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے کون سے اسٹیشن پہ، ٹرین میں تو بیٹھ گئے ہیں، اترنا کہاں پہ ہے. صاحب آپ کی ویسے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ کے پاس ایک پورا پرسپیکٹو بھی موجود ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جو ثبوت دکھاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ ان کے پاس موجود ہیں جتنی تفصیل سے وہ پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا ان کی بنیاد پر شہباز شریف کو یا کسی بھی شخص کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ نہ کافی ہوتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ثبوت؟ دیکھیے میرے خیال میں یا جو میرا 30 سال کا تجربہ ہے اس میں یہ شواہد اگر نیب کے کسی بھی آنیسٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ہیں اور کسی بھی آنیسٹ چیئرمین نے اگر ریفرنس بنایا ہے تو یقین کریں کہ یہ شواہد جو کہ ڈاکیومنٹری شکل میں ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنا کچھ پیشیوں کی بات ہوتی ہے. اور ان شواہد کی روشنی میں شہباز شریف صاحب، ان کی فیملی، ان کے بچے، یہ تمام افراد جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ اور یہ جعلی فرنٹ کمپنیز اور اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں یہ 100% بک ہوتے ہیں، انہیں 100% سزا ہوتی ہے. دنیا کی کوئی عدالت ان کو چھوڑ نہیں سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نیب میں جائیں گے شواہد تو یہ کس انداز میں جو عدالت میں پیش کیا جائے گا. جب ان کا پروسیکیوٹر عدالت میں آئے گا عدالت پوچھے گی بتائیے کدھر ہیں وہ شواہد، تو وہ شواہد اگر نیب کا پروسیکیوٹر صاحب پیش ہی نہیں کرے گا وہ کہیں چھپ جائے گا. اگر فوٹو کاپیز کی شکل میں نیب شواہد پیش کرے گی تو پھر کوئی ممکنہ سزا نہیں ہوگی. اور یہی ہمارے عدالتوں میں بھی مسئلہ ہے کہ اسی شہباز شریف جو کہ گارنٹر بن کے گیا نواز شریف کا کہ میں اس کو واپس لے کے آؤں گا، نہ نواز شریف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ نیب شہباز شریف سے پوچھتی ہے کہ تم ہمارا ملزم جسے سزا ہو چکی ہے اسے لے کے گئے تھے وہ کہاں پہ ہے. تو یہ سسٹم ایز اے ہول نہ سزا دینے کی طرف جائے گا اور نہ ہی احتساب کی طرف جائے گا. رائٹ سر، بالکل صحیح ہے. میں ایک سا بریک لے لوں، بریک کے بعد میں آپ کو یہ جو 31 جولائی کی تاریخ شیخ رشید صاحب کی طرف سے دی گئی ہے اس میں اب سوال یہ ہے جو کہ میں راجہ عامر عباس صاحب سے بھی پوچھوں گا اور پھر باقی سب لوگوں سے اس پہ تبصرہ چاہوں گا کہ وہ کون سے کیسز ہیں جن کی بنیاد پر یہ لگ رہا ہے شیخ رشید صاحب کو کہ 31 جولائی تک جھاڑو پھر جائے گا، یا کون سی چیزیں ایسے شواہد نئے آ رہے ہیں اداروں کے پاس جس کی بنیاد پر لگتا ہے کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی. اور جب شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوں گی تو دوسری طرف سے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں. بریک